یہ خط ہے جو کہ اشرف حبیب اللہ صاحب نے لکھا ہے سروش لودھی صاحب کو جنت سے۔ ڈیئر سروش، ویری گڈ مارننگ۔ میں تمہیں یہ خط جنت سے لکھ رہا ہوں، لیکن تم دو باتوں پر حیران ہو رہے ہوگے۔ پہلی تو یہ کہ میں جنت میں کیسے آ گیا، اور دوسری خط کے لفافے پر جہنم کی مہر کیوں لگی ہوئی ہے۔ جنت میں آنے پر تو شروع میں خود بھی حیران ہوا، لیکن ہمیشہ سے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا میں نے اس کی زیادہ تحقیق نہیں کی۔ اب یہ کہ جہنم سے خط کیوں پوسٹ کیا، بات دراصل یہ ہے کہ پوری جنت میں کہیں بھی یو ایس پوسٹ کے دفاتر نہیں ہیں، اور کل ایک فرشتہ جو کہ تمام خطوط کو جمع کرتا ہے، اس نے بتایا کہ یو ایس پوسٹ ہی نہیں، جنت میں امریکی پالیسی کی وجہ سے ایک بھی امریکی نہیں ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں خود بھی یہاں پاکستانی ہونے کی بنا پر ہوں، کیونکہ پاکستان کی دوہری شہریت رکھنے والے اور کچھ اور پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے ویزے کی طرح جنت کی بھی ایک لاٹری اسکیم ہے، جس میں میرے جیسے پاکستانیوں کے نام نکل آتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، پاکستانی جتنے 2 نمبر کے کام کرتے ہیں، جنت میں آنا ان کے لیے واقعی کسی لاٹری سے کم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس تحریر میں جہنم کی آگ کی گرمی کو بھی محسوس کرو گے، کیونکہ یہ جہنم سے پوسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ تم ایک نیک آدمی ہو، تمہیں جہنم کی آگ کا کیا معلوم، تمہیں تو صرف مقامی آگ میں جلنے کا تجربہ ہوگا۔ کل میں حیران رہ گیا جب پتہ چلا کہ کئی غیر مسلم بھی جنت میں ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید سندھ کی طرح یہاں بھی کوٹا سسٹم ہے، اسی سسٹم کی وجہ سے یہ جنت میں ہے۔ لیکن میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک غیبی آواز آئی کہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچ بولے، انسانیت کی خدمت کرے، صحیح تولے اور دوسروں کا خیال رکھے۔ مسلمان ہونا بونس ضرور ہے، لیکن یہ لازمی شرط نہیں۔ مجھے کچھ فرشتے دبے لفظوں میں مسلم امہ کی شکایت کرتے بھی نظر آئے۔ کل میں اپنا بتی والا کوٹ پہنے جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ مزمل ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تھے، تو ایک ایسی جگہ سے جہاں ہر طرف خاردار تار لگے تھے، مجھے کسی نے پکارا۔ میں بڑا خوش ہوا، ادھر گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب این ای ڈی کے فارغ التحصیل سول انجینئر تھے جو مجھے جانتے تھے۔ ایک نے تو فرمائش بھی کی کہ میں بندر روڈ سے کماڑی انہیں سناؤں۔ ابھی میں تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک آسمانی آواز آئی کہ جنت میں گانا گانا منع ہے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ گا رہے ہو۔ تو پھر مجھے چپ ہونا پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ جنت میں ہونے کے باوجود یہاں خاردار تاروں میں کیوں رہ رہے ہو، یہاں سے باہر کیوں نہیں جا سکتے، تم پر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ تو بڑی رازداری سے انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے کچھ سول انجینئرز اپنے پاکستانی تجربے اور عادت کی وجہ سے فرشتوں کو کمیشن لینے کی ترکیب سمجھا رہے تھے۔ جنت کے سی سی ٹی کیمرے نے یہ ریکارڈ کر لیا اور ہمیں ایک احاطے میں بند کر دیا گیا، ہمارے آنے جانے پر بھی پابندی ہے۔ میں نے پوچھا کہ امیر الاسلام اور آفتاب صدیقی نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ امیر الاسلام نے جنت سے انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ تک ایک فلائی اوور کا پروپوزل دیا ہے، جس کو آفتاب صدیقی بنائیں گے۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ 6 رویا برج پر جانے کے لیے 4 رو رکھی جائیں اور واپسی کی صرف 2 رکھی جائیں۔ جب یہ اپروول ہو جائے گا تو پھر یہ برج بھی بن جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں سب سے زیادہ مزے میں این ای ڈی کے الیکٹریکل انجینئرز ہیں۔ ان کو ہر جگہ آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، بلکہ جنت کی الیکٹریسٹی کا سارا نظام انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ کچھ انجینئرز کو تو حوروں کے ہاسٹلز کی الیکٹریکل مینٹیننس بھی ملی ہوئی ہے، اور وہ آزادانہ وہاں آ جا سکتے ہیں۔ میں نے افواہ سنی ہے کہ کچھ دانشور ٹائپ الیکٹریکل انجینئرز کی گفتگو تو حوروں کے ہاسٹل میں اتنی مقبول ہے کہ اگر کوئی اپلائنس خراب ہو جائے تو وہ نام لے کر اس الیکٹریکل انجینئر کو بلاتی ہیں۔ میں نے کل ہی وہاں سے صفان شاہ کو 2 بار نکلتے دیکھا ہے۔ یہاں بہت سارے میکینیکل انجینئرز بھی ہیں تو وہ جنت میں، لیکن ان کی رہائش جہنم کے بالکل قریب ہے، کیونکہ جہنم کی فاؤنڈری اور فرنس کی مینٹیننس ان کو ملی ہوئی ہے۔ بیچارے میکینیکل انجینئرز جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے میں نہاتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے الیکٹریکل میں تبادلہ کروا لیا ہوتا۔ سروش، تمہیں خط لکھنے کا مقصد یہاں کے انجینئرز کے حالات بتانا تو تھا ہی، لیکن کل ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا یہ خط یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے سینسر کر لیا اور میری پیشی ہو گئی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت کے حساس معاملات دنیا میں کیسے بھیج رہے ہیں، اور وہ بھی سروش کو۔
ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور کان میں بولا سروش سے بچو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تمہارے مخالفین سے مل گیا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ تمہاری ساری دولت کہیں اور ادارے میں نہ جائے بلکہ ND میں لگا دی جائے۔ ابھی میں حیرانی سے اس کی شکل ہی دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے سے سہیل بشیر کی شکل کا ایک فرشتہ گزرا۔ اس نے کہا کہ اشرف، اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے، سروش سے بدگمان نہ ہو، یہ تم سے ND کے لیے اتنے پیسے لے لے گا کہ تم اسراف کر ہی نہیں سکو گے اور ایک گناہ سے بچ جاؤ گے، اس کو اپنا دوست ہی سمجھو۔ ویسے سروش آپس کی بات ہے، میں مدد تو پوری دنیا کے تعلیمی اداروں کی کرتا ہوں، لیکن جتنا مزہ ND کی مدد کرنے میں آتا ہے شاید اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس تم سے ایک شکایت ہے، تم نے آفتاب رضوی کو میرے پیچھے کیوں لگا دیا ہے؟ ماجی فنڈ میں ابھی تک مجھ سے $2 لاکھ سے زیادہ لے چکا ہے، اب میں اسے دیکھ کر سہم سا جاتا ہوں۔ کل ہی اس کی دوسری کتاب کی رونمائی ہے اور ساتھ میں فنڈ ریزنگ بھی۔ دعا کرو کہ اللہ عزت رکھ لے اس کی، میری تو خیر ہے۔ چلو جانے دو، تم تو جانتے ہو کہ زمانہ طالب علمی سے مجھے 2 کالجوں سے خصوصی دلچسپی تھی، ایک ND اور دوسری سینٹ جوزف کالج، جس کا میں اکثر اپنی تقریروں میں بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ سینٹ جوزف کا تو میں ابھی بھی سوچوں تو کچھ ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ND کی طرح سینٹ جوزف کی بھی رینوویشن کرا دوں؟ ND کے لیے تو میں نے تم پر اعتبار کر لیا، لیکن سینٹ جوزف کی رینوویشن میں ذاتی نگرانی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی جگاڑ لگا دو، سنا ہے کہ تم بہت جگاڑو آدمی ہو۔ سروش، میرے علم میں یہ بات ہے کہ تمہارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تمہارے کلاس فیلو ہیں اور ND کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ کل امریکہ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کے 70 سالہ تاریخ میں یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو اسٹینفورڈ سے ڈبل ماسٹرز ہیں، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کی قدر کرو پاکستانیوں، ورنہ آج کل کے دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ تو ایسے ہیں کہ ایک تو ہیئر سیلون جاتا ہی نہیں ہے اور دوسرا وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ تمہیں تو میری ہر حالت کا علم ہے۔ اب یہ خط اختتام پہ جا رہا ہے اور یہ اس کا ٹیپ کا بند ہے۔ تمہیں تو میری ہر حالت کا علم ہے، میں اپنی سالگرہ پر اور خاص طور پہ CSI کی سالگرہ پر ہر تقریب میں مقامی حوروں کے درمیان موجود ہوتا ہوں۔ اسی عادت سے مجبور ہو کر میں اکثر حوروں کے ہاسٹل کی طرف نکل جاتا تھا۔ پہلے ہفتے ہی مجھے وارننگ لیٹر آ گیا کہ آپ کی دنیاوی حرکتوں کی رپورٹ آپ کے بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے نے جمع کرا دی ہے، اب اگر آپ یہاں نظر آئے تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ہم تو اس قسم کی دھمکیاں سینٹ جوزف کالج پر کھڑے ہونے پر سنتے رہے تھے، ہم نے زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن کل غضب ہو گیا۔ میرے لیے جنت کی احتساب عدالت کا فیصلہ آ گیا، جو کہ تقریباً پاکستان کی احتساب عدالت جیسا ہی تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ چونکہ میں نے وارننگ کے باوجود حوروں کے ہاسٹل کے بارے میں دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کیا، تو میرے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے یا مجھے پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کیا پسند کیا؟ میں نے کہا مجھے پاکستان واپس بھیج دیں اور میرے اوپر بھی وہ پابندیاں لگا دیں جو جنت میں سول انجینئرز پر ہے، اور مجھے ND کے کیمپس کی حدود تک محدود کر دیا جائے، کیونکہ ND میری پہلی محبت اور آخری جنت ہے۔ تمہارا اشرف حبیب اللہ۔